اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 حکم نازل فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے کو پائے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس بات پر دال ہیں کہ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد رمضان المبارک بھی ہے. جب تک رمضان المبارک کے روزوں کا صحیح اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انسان کا نہ تو ایمان مکمل ہوگا اور نہ اس کے معاملات کی اصلاح ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آغاز کب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، سومو لرؤیتہ، تم روزہ رکھا کرو چاند کی رویت کو ظاہر ہونے کے بعد. جب چاند کا اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا، چاہے وہ اعلان حکومت کی طرف سے ہو یا کوئی مسلمان شاہد گواہی دے دے کہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے چاند دیکھا اور اس کی تحقیق ثابت ہو جائے، تو تم اس کے اعلان پر روزہ رکھنا شروع کرو. لیکن بیک وقت اگر شاہدین میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے میں نے مشرق میں دیکھا، دوسرا کہے میں نے مغرب میں دیکھا، ایک کہتا ہے 98 ڈگری پہ دیکھا، دوسرا کہتا ہے 68 ڈگری پہ دیکھا، تو یہ ایک ایسی اختلاف کی نوعیت ہے کہ اس میں چاند کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ تیسرے شاہد کی شہادت کی حاجت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رمضان کا آغاز ہوگا چاند دیکھ کر. چاند نظر آ جائے تو آپ نے رمضان کا آغاز کرنا ہے. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور جب چاند نظر آ جائے تو رمضان کا اختتام کرنا ہے. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند ہی نظر نہ آ جائے، بادل ہو، بدلی ہو اور چاند کی رویت واضح نہ ہو، مشکوک ہو رہی ہو، تو پھر کیا کرو؟ تم 30 دن شعبان کے پورے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد میں، معجم طبرانی کی کبیر میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جب رمضان کی آمد ہو جائے تو تم 30 روزوں کی گنتی پوری کرو، سوائے اس صورت کے کہ تمہیں چاند نظر آ جائے. لہذا ابتدائے رمضان میں یہ بات کہہ دینا کہ بس رمضان تو 29 کا ہی اچھا لگتا ہے، یہ بات شرعاً غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 رمضان کے 30 روزوں کو پسند کیا ہے. لہذا چاند نظر آ جائے تو 29 روزے کیجئے، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزوں کی گنتی پوری فرما لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا فلا صیام لہ، اس کے کوئی روزے کا کوئی اعتبار نہیں. شک کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا شاید ہمارے ہاں رویت ہلال نے غلط چاند دیکھا ہوگا، شاید ان کو خبر نہ آئی ہوگی، شاید کہ ایسا ہو گیا ہوگا، شاید کہ ویسے ہو گیا ہوگا. اب آپ نے اپنے اگر اور مگر پر روزہ رکھ لیا. آپ کو خود تصدیق نہیں ہے، آپ کے پاس خود خبر نہیں ہے، آپ کے پاس خود کوئی تحقیق بھی نہیں ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور آپ نے ایک شک کے دن کا روزہ رکھا تو اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ایک روایت میں فقد عصى ابو القاسم، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. گزشتہ سالوں میں ایسا ہوا کہ ہمیں خبر دی گئی کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں شیخ کے بیٹے نے خود چاند دیکھا ہے. ہم نے کہا جی اچھی بات ہے، اگر ہمارے پاس اطلاع نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. شیخ نے دیکھا ہے یا شیخ کے بیٹے نے دیکھا ہے تو اچھی بات ہے. جس جگہ پہ وہ چاند کی رویت تھی اس جگہ کے جو سب سے معتبر بڑے کبیر علماء میں اس علاقے کے تمام علماء کے جو سربراہ ہیں، ہم نے انہیں رات کو فون کیا
تاخیر سے عشاء کے بعد، اور پہلے معذرت کی کہ آپ کو اس وقت فون کیا، بہت معذرت، یقیناً آپ تراویح میں ہوں گے. انہوں نے کہا دماغ تو صحیح ہے، جب چاند نظر نہیں آیا تو تراویح کیسی ہے؟ بھئی ہمارے پاس اطلاع ہے آپ کے علاقے کے فلاں شیخ کے بیٹے نے چاند دیکھا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ ہے، کوئی چاند نظر نہیں آیا. تو یہ شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، لوگوں کے وسواس ہوتے ہیں، لوگ اس طرح کی خبریں پھیلا دیتے ہیں. تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک رومرز کے اوپر بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ جی فلاں جگہ تو اتنے لوگوں نے چاند دیکھا، یہاں لوگ چاند نہیں مان رہے. ایسا نہیں ہے. جب چاند کی رویت مل جائے، شہادت مل جائے، تحقیق مل جائے، تصدیق مل جائے، تو پھر اس چاند کا اعتبار کیا جائے گا. اور جب اس کی تصدیق نہ ہو تو پھر اس کے اوپر اعتبار کرنے کے بجائے اپنی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے اور چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو چاند نظر نہ آئے تو جو ذمہ دار ہیں ان کے ذمہ دارانہ اعلان کو قبول کرنا چاہیے. بلا وجہ نہ مخالفت کرنی چاہیے اور بلا وجہ نہ حمایت کرنی چاہیے. تصدیق اور دلیل کی بنیاد پہ کام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں رمضان کا روزہ 5 صورتوں میں 5 لوگوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 یہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے، کافر پہ رمضان کا روزہ نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. نمبر 3 وہ عقل مند ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، مجنون پہ روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ اس میں طاقت اور صحت ہونی چاہیے. اگر شیخ الفانی ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے میں نقصان ہوگا تو روزہ نہ رکھے، اس کا کفارہ دے دے. اور 5 یہ ہے کہ وہ رمضان میں رات کو نیت کرے، صبح صادق سے پہلے نیت کرے تو اس کا روزے کا اعتبار ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ سحری کھانے کے بعد اذان شروع ہونے پر نیت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ نیت پہلے ہونی چاہیے، اذان فجر سے پہلے نیت ہونی چاہیے. اب اکٹھا اب رات کو کر لیں یا اب روزانہ کریں یا اکٹھے پورے رمضان کی نیت کر لیں، یہ سب کچھ صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر پورے 30 مہینوں کی نیت اکٹھا آدمی دل میں کر لے کہ میں پورے رمضان کی نیت ایک ساتھ کرتا ہوں تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس سلسلے میں جو الفاظ ہیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ مبارک ہونے کے باوجود غیر ثابت شدہ ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے. اس لیے کہ نیت دل کا ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے والا قول ہے. قول ہمیشہ نیت کے برخلاف ہوتا ہے. انسان کی نیت اس وقت قابل عمل ہے جب اس کے دل میں وہ ارادہ موجود ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے. ام المؤمنین حفصہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ سنت ہے کہ نیت آپ کو رات کو کرنی ہے، صبح نہیں کرنی ہے. جب اذان فجر ہو گئی آپ نے پھر وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ اگر زبان سے بھی کہہ دیا تو صبح صادق تو ہو گئی، رات کا اختتام ہو گیا. رات کا تعلق سورج کے نکلنے سے نہیں ہے، صبح صادق کے ہونے سے ہے. صبح صادق ہوتے ہی رات کا اختتام ہو گیا، رات کی نماز قضا ہو گئی، رات کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب جو آپ نیت کرتے ہیں تو یہ روزہ ہی نہیں ہوا. لہذا روزے کی نیت رات کو کر لینی چاہیے اور ابتدائے صوم میں پورے مہینے کی کریں یا روزانہ رات کو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں کل کی نیت کروں گا اور کل روزہ رکھوں گا. یہ دل میں ارادہ کریں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. اب بچوں کا روزہ رکھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، چھوٹا ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ روزہ رکھو، اب وہ آپ سمجھتے ہیں سکت نہیں رکھتا ہے، تو آپ اس کو جتنی دیر وہ روزہ رکھ سکتا ہے اس کا روزہ رکھوانے کی کوشش کریں تاکہ اس میں شوق پیدا ہو، دین کی رغبت پیدا ہو. جس نے روزے کی حالت میں صبح کی وہ اپنا روزہ پورا کرے، جس نے صبح روزہ افطار کر دیا وہ اس دن کے باقی حصے کا روزہ کرے. ربی کہتی ہیں کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے اور انہیں مساجد کی طرف لے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے روئی کی کھلونے بنا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے. جب ان میں کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتے کہ جب تک افطار نہیں ہوتا وہ اس سے کھیلتا اور یوں اس کا ٹائم گزر جاتا.
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو رغبت دلانے کے لیے روزہ افطار کرایا جائے اور روزہ اس کو رکھوا کر اس کی کوئی حوصلہ افزائی کی جائے یا اس کا کوئی شوق پورا کیا جائے یا اس کو کوئی تحفہ تحائف دے دیے جائیں یا اس کو رغبت دلانے کے لیے روزہ رکھوانے کی مشق کرائی جائے تو یہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت سے ثابت ہے. لہذا چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کے لیے مسئلہ واضح رہے اور ان کے لیے شریعہ میں بالکل گنجائش رہے اور ان کی ایک عادت بنے کہ وہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر آگے معاملے کو پہنچ جائیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ہے مسئلہ خواتین کے لیے. خواتین کی نوعیت بلوغت کی ان کے ایام کے ساتھ ہے. اب ایک اس کی عمر متعین کوئی شریعہ میں ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعہ نے بلوغت کی شرط رکھی ہے فرض ہونے کے لیے. روزہ مقرر ہونے کے لیے بلوغت کی شرط نہیں ہے, روزہ فرض ہونے کے لیے بلوغت کی شرط ہے. تو اس سے پہلے بھی خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں یا ان کے اندر ہمت ہے یا ماں باپ رکھوانا چاہتے ہیں تو رکھوائیں. تاہم فرض روزہ ہوگا ان کے ایام کے ساتھ, جیسے ہی اس کے ایام شروع ہوں گے, جیسے جیسے زمانے کے حالات ہوں گے, ویسے ویسے عمر کے تقاضے ہوں گے, اسی طرح روزوں کی فرضیت مقرر ہوتی جائے گی. تاہم اس سے پہلے بھی روزہ رکھنا چاہیے, شریعہ کی سنت سے ثابت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اگلے جمعہ کو زندگی رہی اور ملاقات ہوگی تو رمضان شروع ہو چکا ہوگا. رمضان شروع ہوتے ہی انشاءاللہ الرحمن ایک بڑی غلطی ہم سب کرتے ہیں. وہ سب کیا کرتے ہیں کہ ہم سحری کھانے میں کوتاہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, تسحروا فإن فی السحور برکہ, تم سب سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. برکتوں کا جو وقت ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, لہذا اسے ضائع کرنے کے بجائے اس وقت کیا کیا جائے, اس وقت شوق اور ذوق کیا جائے اور اس سحری کھانے کی بھرپور کوشش کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موارد الزمان میں ابن حبان کے اندر موجود ہے, فرمایا تساحروا ولو بجرعۃ من ماء, اگر تمہیں ایک گھونٹ مل جائے نا پانی کا تم اس سے بھی سحری کرو اور اس برکت کے معاملے کو نہ چھوڑو. لہذا سحری ضرور کھانی چاہیے اور اگر کچھ بھی سکت نہ ہو تو کم سے کم پانی پیے اور سحری کا اہتمام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن عمر, وہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, فضل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر, فرمایا کہ ہم میں اور اہل کتاب یہود و نصارہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ روزے تو سب رکھتے ہیں, ہم سحری کھا کے رکھتے ہیں, وہ بغیر سحری کھائے رکھتے ہیں. تو مسلمان اور غیر مسلمان کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے. سحری کا اہتمام ہونا چاہیے اور سحری کو باقاعدہ کھانا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابی داود کی اور صحیح الامام ابن حبان کی صحیح روایت ہے, فرمایا نعم سحور المؤمن التمر, مومن کی بہترین سحری کیا چیز ہے؟ کھجور ہے. کھجور کھائے. یہ عربوں کا کھانا تھا, وہ اس کو کھانے کے طور پہ کھاتے تھے. آپ اپنے کھانے کو کھا سکتے ہیں, تاہم اس میں اگر آپ ایک کھجور بھی کھا لیں تو سنت پر بھی عمل ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن سحری کے اندر کھجور فائدہ مند بہت ہے, آپ کے جسم کو طاقت بہت فراہم کرتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مٹھی بھر کے کھجور کھائیں کیونکہ آپ کا کھانا نہیں ہے, آپ 1 2 3 4 کھا سکتے ہیں یا طاق کھا سکتے ہیں. لہذا کھجور کھانی ہو تو کم کھجور کھائیں, ضرور کھائیں مگر کم کھائیں تاکہ جسم کے اندر طاقت رہے, جسم کے اندر حلاوت باقی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی کما حقہ عمل ہو جائے. سحری کب کھانی چاہیے؟ سحری تاخیر سے کھانی چاہیے. تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ اذان فجر ہو جائے اور سحری کھاتے رہو, یہ مراد ہے؟ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ نے رات کے پہلے حصے میں رات کو 11-12 بجے آپ اٹھ گئے یا آپ 1-2 بجے اٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ چلو بھائی سحری کھا لو جلدی جلدی. اب آپ سحری کھا کے فارغ ہو گئے 2 بجے, آپ سحری کھا کے فارغ ہو گئے 3 بجے, یہ سحری کا وقت ہی نہیں ہے. سحری کا وقت ہے اذان فجر سے پہلے کا, اس وقت سحری کھانی ہے تاکہ دن سہولت سے آرام سے گزرے. آپ نے اجلت کے اندر 2 بجے 3 بجے سحری کھا کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا, یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موارد الزمان کے اندر، یعنی ابن حبان کی شرح ہے، ابن حبان کے اندر، معجم طبرانی میں، کبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں یعنی انبیاء کے گروہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ سحری کو ہم لیٹ کر کے فجر سے پہلے اختتامی حصے میں کھائیں، وَنُعَجِّلْ فِطْرَنَا، اور ہمیں اس بات کا حکم کیا گیا کہ ہم افطاری میں عجلت کریں، وَأَن نُمَسِّكَ يَمِينَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے باندھیں، تمام انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا۔ لہذا سحری کا اختتامی وقت لیٹ کر کے سحری کھانے کا وقت یہ ہے کہ آپ اذان فجر سے پہلے پہلے سحری کھا کے فارغ ہوں، کہ آپ سحری کر کے فارغ ہوں اور اذان فجر ہو جائے یا وقت الفجر ہو جائے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، ایک آدمی ہے اس کے گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی، وہ ایسے اپارٹمنٹس میں رہتا ہے، ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں، انٹیریئر میں لگے ہیں، باہر الاؤ نہیں ہے، تو آپ کے گھر میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، تو آپ روزہ رکھیں گے کیسے اور افطار کیسے کریں گے؟ وقت کے ساتھ۔ آپ کے پاس ٹائم سلاٹس ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ ٹائم کیلنڈرز ہونے چاہیے، آپ کے پاس ٹائم سلاٹس ہونی چاہیے کہ کب رکھنا ہے اور کب افطار کرنا ہے، آپ اس کے حساب سے چلیں گے۔ بہت سے لوگ ٹی وی اور میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے تحت اپنے موبائلز کھول لیتے ہیں، ٹیبلٹس کھول لیتے ہیں، لیپ ٹاپس کھول لیتے ہیں، اسکرینز کھول لیتے ہیں کہ جی جو ٹی وی پہ اذان ہوگی ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو بھائی اس میں اور آپ میں دو چیزوں کا بنیادی فرق ہے۔ اول تو 19 سیکنڈ بعد ریپلے ہوتا ہے، اگر آپ ٹی وی کے حساب سے چل رہے ہیں تو آپ 19 سیکنڈ لیٹ ہیں، آپ کے پاس جو آواز پہنچتی ہے اصل آواز اور اس میں 19 سیکنڈ کا فرق ہے۔ ہم نے خود حرم مکی میں اس کو چیک کیا ہے کہ حرم مکی میں رواج عام ہے کہ ہوٹل والے جہاں پہ آواز نہیں آتی وہ اسکرین کو فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں، تو حرم میں اور اس اسکرین میں 19 سیکنڈ کا واضح فرق ہوتا ہے، ریپلائی ٹائمنگ ہوتا ہے، آپ تک جو بات پہنچتی ہے شعاؤں کے ذریعے اس میں وقت لگتا ہے، لہٰذا آپ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا خیال کریں، ٹائم کا اعتبار کریں، ٹی وی سلاٹس کا آواز کا اعتبار نہ کریں یا ان کی ریکارڈنگز کا اعتبار نہ کریں، آپ ٹائم کا اعتبار کریں، ٹائم ہو جائے تو روزہ رکھ لیجئے، ٹائم ہو جائے تو افطاری کر لیجئے، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے حضرات مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ احتیاطی، 1-2 منٹ احتیاطی یہ ہے کہ وہ 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے سحری ختم کرواتے ہیں اور اذان بعد میں دیتے ہیں، تو ان کی اذان ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بیان کرنا کہ جی چونکہ صبح صادق نمودار ہونے میں 3 سے 3.5 منٹ لگتے ہیں، اس لیے ہم روزہ پہلے ختم کرواتے ہیں اور اذان بعد میں دیتے ہیں، یہ ذاتی توجیہ ہے، شریعہ میں یہ مقرر نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت ہے صحیحین کے اندر کہ ایک صحابی کو مقرر کیا وہ اذان فجر دیں گے، دوسرے صحابی کو مقرر کیا کہ وہ اذان سحری دیں گے، گویا کہ تہجد کی اذان دیں گے۔ ایک اس میں عبداللہ بن ام مکتوم تھے، دوسرے اس میں بلال تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینا تھے، بلال کو نظر آتا تھا، تو عموماً بلال اذان دیتے تھے سحری کی اور پھر اوپر بیٹھ کے اپنی سحری کو پورا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق ہونے پر وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو کہتے تھے اصبحتا اصبحتا، تم نے صبح کر دی، جلدی کرو اذان دو، ٹائم ہو گیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو تو جب کوئی بتائے گا وہ جب ہی دیں گے، تو جب ان کو پتہ چلتا تھا وہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ یوں سحری اور فجر کی اذان میں فرق ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ تو نکلا کہ سحری کی اذان بھی ہونی چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جب وقت ہو جائے تو وقت کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، سحری کو ختم کرنا ہے۔ اور تیسری نوعیت یہ نکلی کہ جب اذان ہو جائے تو اذان وقت پہ ہونی چاہیے، یہ تاخیر کر کے اذان دینا، تو بلال 3 منٹ نہیں رکتے تھے ورنہ وہ اس کا ذکر کر دیتے کہ ہم اتنی دیر رکا کرتے تھے۔ جب صحابی اس بات کا ذکر کر دے کہ ہم نے نماز پڑھی جب سایہ 1 قدم کے برابر تھا، 2 قدم کے برابر تھا، ڈبل تھا اور اس سے زیادہ تھا، ایک ایک چیز کو ثابت کر دے، تو کیا وہ اس کو ذکر نہیں کرے گا کہ صبح صادق پوری نمودار نہیں ہوئی تھی، ہم انتظار کرتے تھے؟ کسی صحابی نے ایسا انتظار نہیں کیا، جب وقت معینہ ہو گیا تو اس کے اوپر انہوں نے اذان دے دی، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اس پر اذان ہو گئی۔ لہذا وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔
اذان اگر وقت پہ ہو رہی ہے تو بسم اللہ، ورنہ وقت کے اوپر روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. اگر وقت ہوگی اور اذان نہیں ہوئی، روزہ افطار کر لیا تو انشاءاللہ روزہ مقبول ہے. لیکن وقت ہی نہیں ہوا اور اذان ہو گئی اور آپ نے روزہ افطار کیا تو وہ روزہ ضائع ہو گیا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. اس بات میں کما حقہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے کہ جب بلال اذان دے دیں سحری کی تو تم اس وقت کھا پی سکتے ہو. یہاں تک کہ عبداللہ بن مکتوم اذان دے دیں فجر کی تو تم اس وقت کھانا پینا بند کر دو. تو یہاں سے واضح صراحت مل گئی کہ سحری کی اذان ہونی چاہیے. یہ جو علاقوں میں رواج ہے سائرن بجانے کا، علاقوں میں رواج ہے آوازیں لگانے کا، ہماری قوم میں آوازیں لگانے کا رواج ہے، دیگر حضرات میں سائرن بجانے کا اہتمام ہے. حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن تھانوں میں پہنچتا ہے کہ جی آپ نے سحری سے پہلے لوگوں کو مطلع کرنا ہے، سائرن بجانا ہے، فجر سے پہلے سائرن بجانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اپنے کھانے پینے میں رک جائیں. یہ شریعہ میں نہیں ہے. شریعہ میں ہے اذان دیجئے، اذان دیجئے، لوگوں کو اذان کے ساتھ تعلق جوڑیے اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان کا اہتمام کیجئے. تو اذان ہونی چاہیے، صرف رمضان میں نہیں پورے سال ہونی چاہیے. اور سحری کے لیے اذان دینا سنت بھی ہے. تو اگر کوئی شخص سنت کے مطابق اذان دے دے تو کوئی حرج نہیں. اگر مؤذن اذان کے بعد یہ کلمات کہہ دے کہ بھائی یہ سحری کی اذان ہے، فجر کی اذان نہیں ہے، صرف تنبیہ کرنے کے لیے چند دن، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن عادت بنا کے ہر روز یہ بات کہے کہ یہ سحری کی اذان ہے تو یہ شریعہ میں ثابت نہیں، شریعت میں ذکر نہیں ہے. شریعہ میں اتنا ضرور ہے کہ اگر لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی عمل عارضی طور پہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. جہاں اذان مسلسل نہ ہوتی ہو سحری کی، اگر وہاں پہ مؤذن اعلان کر دے کہ بھائی یہ سحری کی اذان ہے، آپ اپنی سحری شروع کر لیں، بس مختصر بات کرے اذان کے بعد تاکہ لوگ روز کو فجر کی اذان نہ سمجھیں، تو ابتداءً چند دن کہنا جائز ہوگا. تاہم عموماً عادت بنا کے یہ عمل کرنا مشروع نہیں، اس لیے کہ فقہاء اور محدثین کا قاعدہ ہے الضروریات تبیح المحظورات، تاہم اس کے اندر عادت داخل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنن ابی داود میں صحیح درجے کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ایک اذان سن لے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ کھا پی رہا تھا، فلا یضعه حتی یقضی حاجته منہ، تو اس وقت تک برتن کو نیچے نہ رکھے جب تک کہ اس میں کھانا پینا ہے اس کو پورا کر لے. تو اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں اور اذان کا وقت ہو گیا، ایک دو لقمے باقی ہیں، تھوڑی سی چائے باقی ہے یا کوئی پانی باقی ہے یا دودھ باقی ہے یا کچھ بھی باقی ہے جو آپ کھا پی رہے ہیں، آپ اسے پورا کر سکتے ہیں. لیکن آپ عادت بنائیں کہ میں تو کھاؤں گا اسی وقت جب اذان شروع ہوگی، میں تو اسی وقت ایک جگ پانی کا پیوں گا، یہ غلط ہے. آپ ایک چیز اختیار کر رہے تھے، بیچ میں اذان ہو گئی، شریعت نے رخصت دے دی، پورا کر لو. لیکن عین وقت پہ کرنا کہ مجھے بعد میں پیاس لگے گی میں تو اس وقت کھاؤں گا، یہ غلط ہے.
اس سے اجتناب ہونا چاہیے. اگر آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے، برتن ہے، یا آپ کھانا برتن سے کھا رہے ہیں، یا آپ کسی بھی چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. شرعی طور پر انشاءاللہ الرحمن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جناب عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ مرعات المفاتیح میں فرماتے ہیں فیہ اباحۃ الاکل والشرب من الاناء والذی فی یدہ عند سماع الاذان للفجر وان لا یضعه حتی یقضی حاجتہ. فرمایا مباح ہے یہ مسئلہ کہ اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ کھانا پینے کا سلسلہ ہے تو وہ اسے پورا کر سکتا ہے یہاں تک کہ اذان ہو جائے، اور اذان کے بعد بھی اسے پورا کر سکتا ہے اگر تھوڑا سا کچھ سلسلہ ہو تو. یہ رخصت ہے، رخصت ایکسیڈینشل کیس کے اندر ہے. اس کو عادت بنا کے پرموٹ کر دینا کہ جی بس ہم تو اسی وقت کھائیں گے اور پیئیں گے، یہ غلط ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. شریعت نے رخصت اس لیے دی ہے تاکہ انسان کو فائدہ ہو، تاہم عادت بنا کے یہ عمل کرنا شریعہ میں ذکر نہیں ہے. چونکہ اگلی جمعہ انشاءاللہ ہم ملیں گے تو باذن اللہ 2 رمضان متوقع ہوگا، تو اب اس کے اندر ایک کام اور کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد ہم آج کا موضوع ختم کریں گے اور باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں سب سے پہلا ذکر آیت قرآنی کا ہے، آیت نمبر 187 سورہ بقرہ. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزے کو رات تک پورے کرو. رات کب ہوتی ہے؟ سورج کے غروب ہوتے ہی رات ہو جاتی ہے. تو جب سورج غروب ہو جائے تو رات کو آپ کو چاہیے کہ روزہ افطار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزے کو افطار جلدی کریں گے. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر ڈالیں. جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اس میں جان بوجھ کے تاخیر نہ کریں، بلکہ اس کے مطابقت میں اپنے آپ کو خیال سے رکھیں اور روزہ افطار کریں مغرب ہوتے ہی، تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بیان کردہ توضیحات کو جب اہل اللغہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں تو کس طرح کہتے ہیں؟ مبدأ من غروب الشمس. رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے. لہذا سورج غروب ہوتے ہی اذان ہو اور اذان ہوتے ہی روزہ افطار کریں، اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں، صحیح الامام ابن خزیمہ میں اور صحیح الامام ابن حبان میں اور مسند امام احمد میں صحیح روایت موجود ہے، لا یزال الدین ظاہرا، ہمیشہ یہ دین غالب رہے گا، ما عجل الناس الفطرہ، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے. لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی روزہ بہت لیٹ کر کے کھولتے ہیں، اور بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حضرات بھی روزہ لیٹ کر کے کھولتے ہیں. ان کے ہاں 9 منٹ کا فاصلہ ہے، ان کے مطابق سورج غروب ہونے میں 9 منٹ لگتے ہیں. یہ بھی عقلی گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. میں اس کے اوپر بات ہی ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تاہم ان کے ہاں طلوع میں بھی 9 منٹ لگتے ہیں اور غروب میں بھی 9 منٹ لگتے ہیں، تو وہ 9 منٹ بعد اپنی افطاری اور سحری کو کرتے ہیں. بہرحال یہ ان کا معاملہ، وہ جانے اللہ جانے. شریعہ نے جو مقرر کیا ہے وہ یہ کہ جب سورج غروب ہو جائے آپ کے علاقے میں آپ روزہ افطار کریں گے اور بات ختم ہو گئی، اور اسی کے اوپر آپ احتیاط کریں گے. روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے تھے. اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہم لک سمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعائیں بہت اچھے کلمات ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے. اس کے بارے میں جتنی تحقیقات پیش کی جاتی ہیں سب قدیم ہیں. مزید تحقیقات میں ان سب کے ردود موجود ہیں. قصہ مختصر، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، افطاری میں بھی بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے لیے کوئی مخصوص دعا صحیح احادیث میں ذکر نہیں کی ہے. تو صحیح حدیث پر عمل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں. اس کے بعد حسن درجے کی روایت ہے کہ جب کھا پی لیں تو دعا پڑھیں، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. لوگ سمجھتے ہیں یہ روزہ افطاری کی دعا ہے، تو بھائی یہ روزہ افطاری کی دعا نہیں ہے، یہ افطاری کے بعد پڑھنے کی دعا ہے. اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکریہ ہے، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. افطاری کم کیجئے تاکہ نماز کی حالت بحال رہے اور نماز میں آنے کی کیفیت بحال رہے. سنت کا اہتمام کیجئے، سنت مؤکدہ کا اہتمام کیجئے، فرائض کا خصوصی اہتمام کیجئے. تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ نہ ہو
کہ رمضان آ گیا، کھانا اور پینا، رش اور سارا معاملات، اور نماز غائب. نماز اصل ہے، نماز اصل ہے، نماز اصل ہے، اس کا خیال کیجئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے کتنے ایسے ہیں جو اس سال رمضان المبارک میں نہیں ہیں، اور ابھی 3-4 دن باقی ہیں، واللہ علم ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، جس کو رمضان کا موقع مل رہا ہے اللہ ان سب کے لیے اس رمضان کو ماہ غفران بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس رمضان میں ہم سب کی کامل مغفرت عطا فرما دے، اور جتنے لوگ گزر گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی کامل مغفرت عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رمضان کے بے شمار مسائل باقی ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کے اوپر ذکر کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق اس پر عمل کریں گے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے انشاءاللہ راضی ہو جائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. بہت سے لوگوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ عاجلہ عطا فرمائے. جو گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے ایک بہت معزز ساتھی ہیں، ان کے سسر صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اللہ جملہ مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے. ہم میں سے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ یا رب ذوالجلال ان سب کی کامل مغفرت عطا فرما، اللہ ان سب کی کامل مغفرت عطا فرما. اللہ جو حیات ہیں ان کو صحت والی، سلامتیوں والی، بے عیب، بغیر محتاجگی کے زندگی عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مساجد کی، عبادت گاہوں کی اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت کا معاملہ نصیب فرما. اللہ جو خادمین ہیں، خدمت گزار ہیں، معاونین ہیں، محسنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خصوصی حفاظت عطا فرما، اور خوب بڑھ چڑھ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک چھوٹا سا اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بروز اتوار، یہ جو ابھی آنے والی پرسوں اتوار ہے، انشاءاللہ صبح 9 بجے سے 9:45 بجے تک گلستان JPSD دہلی کالونی میں جامعہ ابی ہریرہ علوم شریعہ کا ایک ادارہ ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کی سرپرستی میں چلتا ہے الحمدللہ. اس کی تقریب تقسیم اسناد و انعامات ہے، آپ اس میں ضرور تشریف لائیے، قرآن و حدیث سے مزین دروس سنیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جہاں جہاں دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سر بلندی عطا فرمائے. اللہ اخلاص کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دام در میں سکنے، قرآن و سنت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آخری دعا کرتا ہوں اور اس پر بس کرتا ہوں، آپ دعا کیجئے، اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخری وقت تک اپنے دین سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.